قیامت کا دن جب خدائے قہار غضب پر ہوگا اور بندوں کے سارے اعمال دفتر کے دفتر لائے جا رہے ہوں گے، یاد رکھنا تم اگر انصاف سے ہٹو گے زندگی میں یہ سب چیزیں لائی جائیں گی۔ آج کسی کا مال ہڑپ کر کے بیٹھو، کسی کا حق کھا کر کے بیٹھو، قرضے دبا کر کے بیٹھو تو لوگ سمجھتے ہیں کہ کون کیا کر لے گا ہمارا، کیس کرنا ہے کیس کر لو، حکومتیں آتی رہتی جاتی رہتی بدلتی رہتی، کورٹ میں 25 سال چلے گا، کیا ہو جائے گا ہمارا۔ یاد رکھنا اس دن وہ سارا نشہ نکل جائے گا جو قیامت کا دن ہوگا، جو جس کا حق کھایا ہے وہ چھوڑا نہیں جائے گا۔ ایک بات یاد رکھ لیں، حقوق اللہ معاف تو کیے جا سکتے ہیں، حقوق العباد بندہ جب تک نہیں معاف کرتا تب تک نہیں چھوڑا جائے گا۔ حقوق اللہ کیا ہے؟ شراب پیتے تھے تم، معاذ اللہ، جوا کھیلتے تھے، یہ زنا ہو گیا، اور بھی کئی گناہ ایسے ہیں جو حقوق اللہ ہے، تم نے توبہ کر لیا، یہ اللہ کی مرضی پر ہے، وہ چاہے تو قیامت کے دن کھولے گا بھی نہیں، چھپائے گا، معاف کر دے گا۔ لیکن ایک حقوق العباد ہے، فلاں کا پیسہ پکڑ کر کے رکھا ہے، فلاں کی جائیداد ہڑپ کر کے رکھا ہے، کسی کا کچھ لے کر کے رکھا ہے، یہ مت سمجھنا قیامت کے دن ارحم الراحمین سب معاف کرے گا۔ رب تعالی جہاں ارحم الراحمین ہے وہیں اللہ انصاف کو سب سے زیادہ قائم کرنے والا ہے۔ قیامت کے دن انصاف قائم کیا جائے گا، اس مظلوم کو بلایا جائے گا، تیرا حق اس نے دنیا میں لیا تھا، وہ کہے گا ہاں مولا، کیا تو اسے معاف کرتا ہے؟ ارے وہ دن کون معاف کرے گا؟ وہ کہے گا نہیں مولا مجھے اس کی نیکیاں چاہیے، دلائی جائیں گی پوری نیکیاں، اگر کم پڑے تو یہ مظلوم بندہ کہے گا میرے گناہ اٹھا کر کے اس پر ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کے گناہ اٹھاؤ اور حق مارنے والے کے سر پر ڈالو۔ کچھ ایسے لوگ ہوں گے نمازی، حاجی، سب کچھ ہوں گے، لیکن حق مار کر کے آئے ہوں گے، نیکیاں سب بٹ چکی ہوں گی، دوسروں کے گناہ اٹھا چکے ہوں گے اور دوزخ میں جا رہے ہوں گے۔ دنیا میں نیکیاں کرتے تھے لیکن حقوق العباد میں گرفتار تھے۔ اسی لیے میرے عزیزو انصاف کو پوری طور پر قائم رکھو۔ انصاف کا مطلب صرف یہ کورٹ کچہری کا انصاف نہیں، اپنی ذات کے ساتھ بھی انصاف کرو، اپنی اولاد کے ساتھ بھی، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بھی، معاملات سب کے ساتھ جو بھی آئیں گے انصاف قائم رکھو۔ مزدوروں کے ساتھ انصاف تمہارا الگ ہے، تمہاری بیویوں کے ساتھ تمہارا انصاف الگ ہے، ان کے ساتھ ظلم نہ ہونے پائے، تمہاری اولاد کے ساتھ انصاف الگ ہے، ہر چیز میں پکڑ ہو سکتی ہے۔ تم اپنی کمپنی چلا رہے ہو، مزدور میں کسی کی بھی ناحق تم نے تنخواہ کاٹ لی، کسی کو اس کی ڈیوٹی سے زیادہ کام لے لیا اور اس کو اس کی اجرت نہیں دی، اسی ایک نا انصافی کی وجہ سے قیامت میں تمہاری نیکیاں دینی پڑ جائیں گی۔ بیوی رکھا تھا اور اس کو کام کی مشین سمجھ کر کے سب کرواتا تھا، وہ ناراض تھی، اللہ نے جتنے حقوق اس کے بیان کیے وہ نہیں ادا کرتے تھے اور اس کے ساتھ زور زیادتی ہوتی تھی، تو یہ قیامت کے دن لایا جائے گا۔ ارے بیوی تو بیوی ہے، بیلوں کو جو مارے ہوں گے جانوروں کو ان کو بھی لایا جائے گا قیامت کے دن، وہ سینگ مار مار کر کے اپنا بدلہ لیں گے۔ ہاں یہ حدیث پاک میں ملتا ہے، جانوروں کو ناحق جس نے مارا ہے وہ بھی بدلہ دیا جائے گا۔ وہ اللہ جو قرآن میں کہتا ہے یحب المقسطین، وہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، تو قیامت کے دن کیا انصاف چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں، حقوق العباد پورے لائے جائیں گے۔ اولاد تمہاری 4 بیٹے تھے، کسی ایک کو ہی سب سے زیادہ دیا، باقی کو دبا دیا، یہ مت سمجھنا دنیا ہے سب چل جائے گا۔ قیامت کے دن پکڑ ہوگی، ساری اولاد کو تمہیں ایک نظر سے دیکھنی ہوگی۔ کسی باپ کو یہ اختیار نہیں دیا شریعت نے کہ وہ اپنی کسی اولاد کو آگ کر دے، یعنی جائیداد نہیں دوں گا اس کو لکھوا لیا، کیا آج سے تو میرا بیٹا نہیں ہے، تیری شکل نہیں دیکھوں گا، تو میری میت پر نہ، اپنے اولاد سے اس کو خارج کر دیا۔ کسی باپ کو شریعت نے یہ اختیار ہی نہیں دیا ہے، اور اگر کسی نے ایسا کیا بھی ہے قیامت کے دن وہ پکڑا جائے گا۔ بیٹے نے اپنے باپ کے ساتھ جو کچھ بھی کیا ہے وہ سزا بھگتے گا، لیکن دنیا میں تم اس کی وراثت میں اور اس کے حقوق میں ایک پیسہ بھی نہیں رکھ سکتے۔ باپ کو بہنوں کا حق مارا گیا، کئی جگہوں پر دیکھا گیا ہے، ان کی شادی بیاہ کے بعد بھائی کہتے ہیں ارے اس کی شادی میں بہت سارا خرچہ تو ہو گیا، اب ابا کی جائیداد میں ان کو نہیں دیں گے، حق مار کر کے بیٹھے ہوئے، نمازوں پہ نمازیں ہیں،
اور اپنی سگی بہنوں کا حق مار کر کے حج پر جا رہے ہیں. یہ کیسا حج ہے؟ چوہے کھا کر کے بلی حج کو چلی ہے، جو محاورہ ہے. اسی طرح سے کئی لوگ کرتے ہیں، ان کی عبادتیں نہیں، وہ حقوق العباد میں گرفتار ہیں. حقوق العباد کا مطلب ہے بندوں کے حقوق پورے ہونے چاہیے. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمانا ہے کونوا قوامین بالقسط، اے ایمان والو انصاف پر پورے کے پورے اتر جاؤ، پورے کے پورے. حتیٰ کہ میں آپ کو بتاؤں اپنے جسم کے ساتھ بھی ہمیں انصاف کرنا ہے، جسم کے ساتھ بھی انصاف ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 3 صحابہ آئے جو قسمیں کھا رہے تھے حضور کی عبادت کو دیکھ کر. ایک صحابی نے کہا میں رات برات سے نہیں سوؤں گا، عبادت ہی کروں گا. ایک نے کہا میں کنٹینیو روزے رکھوں گا. ایک نے کہا میں آج سے کبھی کسی عورت کو چھوؤں گا نہیں، میری بیوی کو بھی چھوڑ دوں گا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باہر آئے اور فرمایا کون کون ہے جو تمہیں اس طرح کی قسمیں کھا رہا تھا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عبادتوں کو دیکھ کر کے ہم نے اس طرح کہا. جب آپ معصوم ہو کر رات بھر عبادت کرتے ہیں تو ہم تو اور زیادہ عبادت کرنا چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان علیک جسمک لجسمک حق. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بے شک تم پر تمہارے جسم کا بھی حق ہے، تمہارے اوپر تمہارے جسم کا بھی حق ہے. اللہ کی عبادت کرو تھوڑی رات اور اپنے جسم کو آرام بھی دو. اور اگر تم نے اس کو جلا کر اس کو تکلیف میں ڈال کر کے رکھا تو پھر یہ جسم بھی قیامت کے دن تمہارے خلاف مقدمہ کرے. ہاں ہمیں انصاف اسلام نے یہ سکھایا اپنے جسم کے ساتھ، یہاں تک بھی انصاف ہے. جو چیزیں تمہارے جسم کی ضروریات تھیں اس کو روک نہیں سکتے. تو یہیں سے سمجھ میں آتا ہے جنہوں نے اپنے ہاتھوں ہلاکت کیا، اپنی گٹکا کھا 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 کر کے پورا منہ سڑ گیا. یاد رکھنا تم نے کس کے ساتھ ظلم کیا. تم یہ سوچتے ہو کہ میری زندگی ہے، میرا جسم ہے، میں کچھ بھی کر لوں. قیامت کے دن تمہاری یہ جبڑے تمہارے خلاف بولیں گے کہ مولا اس نے تیری نافرمانی میں مجھے جلا کر خاک کر دیا. کسی بھی چیز کی لمٹ ہے. میں تو گٹکے کی بات کر رہا ہوں، کھانا ہی صحیح، چلو گٹکا چھوڑو، حلال کھانا ہی. چاول ہی اتنا کھایا کہ پیٹ پھٹ گیا، یہ بھی جائز نہیں ہے. یہ بھی جائز نہیں ہے کہ تم نے اپنے جسم پر ظلم کیا، اس کی حیثیت سے زیادہ اس پر بوجھ ڈالا. آپ دیکھ رہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور کیا شکایت لے کر کے آئے؟ میرا اونٹ بدک گیا ہے. اونٹ جب سرکش ہوتا ہے نا جلدی قابو میں نہیں آتا، پکڑ میں نہیں آتا. وہ آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. حضور نے کہا چلو میں دیکھتا ہوں. جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گئے تو واقعی وہ اونٹ کسی کے ہاتھ میں نہیں آ رہا تھا. صحابہ ڈر گئے. جب اونٹ سرکش ہوتا ہے تو انسان کی کھوپڑی کھینچ لیتا ہے، بہت سخت ہو جاتا. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا سب ہٹ جاؤ میں جا کر دیکھتا ہوں. حضور آگے چلنے لگے. صحابہ ڈر گئے کہ اونٹ سرکش ہے کہیں نقصان نہ پہنچا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چلتے چلتے وہ سرکش اونٹ کے سامنے تک آ گئے. صحابہ پیچھے سے ڈر رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی جانور مجھے ایذا نہیں دیتا. اللہ کے نبیوں کو جانور ایذا نہیں دیتے. اب قریب آئے تو وہ اونٹ جو کسی کے ہاتھ میں نہیں آ رہا تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے پاس اپنا سر جھکا دیا اور اپنا منہ چپڑ 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 ہلاتے ہوئے حضور کے کانوں میں کچھ کہہ رہا ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سنا. اس کے بعد بلایا اونٹ کے مالک کو، صحابی تھے، کہا کہ اونٹ تیری شکایت کر رہا ہے، تو اس پر بوجھ زیادہ ڈالتا ہے، اس کو کھانا کم دیتا ہے، تیری ناانصافی کی شکایت کر رہا ہے. تو آج سے یہ عہد کر میرے پاس کہ اس سے اتنا ہی کام لے گا جتنا اس کو کھلاتا ہے، یا اگر کام زیادہ لیا تو کھانا بھی زیادہ دے دے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حکم ہوا تو انہوں نے اختیار کیا، قبول کیا. کہا کہ ہاں مجھ سے یہ خطا ہو گئی، میں اسے کم دیتا تھا اور کام زیادہ لیتا تھا. آج میں توبہ کرتا ہوں میرے آقا، میں انصاف پورا کروں گا. اتنا کہا اس صحابی نے، وہ اونٹ خود چل کر کے اس صحابی کے پاس گیا. اسلام تو انصاف جانوروں کے ساتھ بھی سکھایا ہے. میرے عزیزو، مومن وہ ہے جو انصاف کے ترازو پر پورا اترے. آپ کو یہ چاہیے کہ انصاف خالی کورٹ کچہری کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ تو بکی ہوئی چیزیں ہیں.
یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے. تم خود اپنے جسم کے ساتھ اپنی روح کے ساتھ انصاف کرنا سیکھو کہ میں عدل کروں اپنے جسم کے ساتھ, میری عبادتوں کے ساتھ, میرے رب کے ساتھ. اب ایک اور سب سے بڑی ناانصافی میں آپ کو بتاؤں, دنیا کی ایک مثال میں آپ کو بتاؤں. آپ صبح مجھے کھانا دیے, دوپہر میں کھانا دیے, رات میں کھانا دیے, پیسے بھی دیے, گھر بھی دیا, سب چیزیں دی. دوسرے دن آپ نے کہا کہ آئیے تھوڑا سا کام ہے, میں کہا نہیں آتا تمہارے پاس. آپ کیا کہیں گے؟ یہ بہت بڑا احسان فراموش آدمی ہے, اس کو اتنا کھلایا بھی, گھر بھی دیا, پیسے بھی دیا, آج ایک بار بلایا آیا نہیں. اس کو کیا کہیں گے؟ احسان فراموش. اللہ ہمیں احسان فراموش نہ بنائے. لیکن میرے عزیزو, اپنے اندر اتر کر کے سوچو, جو مولا تمہیں ماں کے پیٹ سے اب تک تمہاری تربیت اور پرورش فرما رہا ہے, تمہارے دنیا میں آنے سے پہلے ہی اس نے ماں کے سینے میں تمہارے لیے دودھ رکھ دیا تھا, تمہارا رزق پہلے اس نے بنایا تمہارے آنے سے پہلے. ہم تو اپنے گھر آنے والے مہمان کے گھر میں آنے کے بعد کھانا پکاتے ہیں. ہمارے پیدا ہونے سے 3 ماہ پہلے ہی جب ماں کا حمل 7ویں مہینے میں آتا ہے, دودھ بننا شروع ہو جاتا ہے. دنیا میں بچے کے آنے سے 3 مہینے پہلے دودھ کا پروسیس شروع ہو گیا. کیوں؟ نیا مہمان گھر دنیا میں آ رہا ہے, اس کے کھانے کا پہلے سے انتظام, جو ہمارے رزق کا 3 ماہ پہلے ہی انتظام کرتا ہے. اور پھر جوانی آ گئی, آج تک رب تبارک و تعالیٰ نے مفت میں اپنی کائنات کی سانسیں ہمیں عطا کی. اگر خرید کر کے تمہیں سانس لینا ہوتا, پر ڈے 1 سلنڈر جاتا, تمہارا کتنا خرچہ ہوتا پتا ہے؟ اس نے تمہیں مفت اپنی انعامات دیے. اور پھر اس نے آواز لگائی حی علی الصلاۃ. بندہ کہتا ہے میں نہیں آؤں گا. تم نے ناانصافی کی. کس کے ساتھ؟ اپنے پیدا کرنے والے کے ساتھ. حقیقت ہے یا نہیں؟ انصاف پر پورے قائم ہو جاؤ, اپنے ساتھ بھی اور اپنے مولا کے ساتھ بھی. حق تو یہ تھا کہ مولا اگر چاہتا تو یوں ارشاد فرماتا ہے, میرے بندے میں نے تجھے جسم دیا ہے, میں تیرے جسم کے اندر روح چلا رہا ہوں. اللہ اگر چاہتا تو یہ حکم دیتا کہ سارے انعامات میرے یوز کر رہا ہے تو 24 گھنٹے میں 12 گھنٹے میری بارگاہ میں بیٹھ, 12 گھنٹے تو دنیا میں اپنے کام کاج کر. نہیں, رب تعالیٰ کے احکام کو اگر دیکھو گے, 24 گھنٹوں میں سے اس نے جو تمہیں بلایا ہے اپنے دربار میں, وہ کل ملا کر کے 1 گھنٹہ ہوتا ہے. فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء, ساری نمازوں کے ٹائم کو کاؤنٹ کر کے دیکھ لو, میرے خیال سے 1 گھنٹے کے آس پاس ساری نمازیں. 24 گھنٹوں میں سارے انعامات دینے والے نے 23 گھنٹے تمہیں دیے, اور 1 گھنٹے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں فرمایا میری عبادت کرو. یہ کتنی بڑی ناانصافی خود ہم اپنے خالق کے ساتھ کر رہے ہیں. کیا ہم مومن ہیں؟ قرآن کا یہی حکم میں کافی ہے. میں نے پوری آیت تلاوت نہیں کی, صرف اتنی آیت کا اتنا حصہ. اللہ فرماتا ہے کونوا قوامین بالقسط. اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو, انصاف پر پورے کے پورے اتر جاؤ. شہداء للہ, اللہ کے لیے گواہی دیتے ہوئے. اب آگے کی باتیں آتی ہیں, آگے کی باتیں گواہی کے متعلق آتی ہیں کہ گواہی دینے والے کیسے ہوں, کس کے لیے ہوں. اب یہاں پر گواہی کئی طریقے کی. گواہی کیا ہے؟ ظلم ہوتا ہوا دیکھا اور آپ گواہی دیں, یہ تو دنیاوی گواہی ہے. جانتے ہیں سب سے بڑی گواہی کیا ہے؟ سب سے بڑی گواہی یہ ہے کہ بندہ یہ کہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. ہم کہتے ہیں نا اشہد اللہ الہ الا, میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. دوسری سب سے بڑی گواہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول. یہ 2 ہی گواہی ایسی ہیں جو سب سے الگ ہیں, سب سے الگ ہے, اور یہی بارگاہ رب العزت میں قبول بھی ہے. یہ 2 گواہی. گواہی کے اصول الگ ہیں میرے بھائی. آپ جانتے ہیں مرڈر ہو گیا, کورٹ میں کیس چلنے لگا, آپ وٹنس بن کر کے گئے, جج کیا پوچھے گا؟ کیا تو حادثے کے وقت وہاں موجود تھا؟ پوچھے گا کہ نہیں؟ اور حادثہ ہوتے ہوئے تو نے دیکھا؟ اگر آپ کہو نہیں دیکھا بھی نہیں, میں تھا بھی نہیں, تو جج صاحب آپ سے کہیں گے پھر آیا کیوں گھر پہ بیٹھ؟ معاملہ تو یہی ہونا چاہیے. گواہی دینے کے لیے اس جگہ پر بھی ہونا چاہیے
اور آئی وٹنس جس کو کہتے ہیں آنکھوں سے دیکھا ہوا بھی ہونی چاہیے. لیکن دنیا کی 2 گواہیاں ایسی ہیں جس میں یہ نہیں پوچھا جاتا. آپ کہہ رہے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کیا تو نے اللہ کو دیکھا ہے. اب یہاں سے جو گواہی کے اصول ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ سے یہ پوچھا جائے گا, آپ سے یہ پوچھا جائے گا تم گواہی دیتے ہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, کیا تم نے دیکھا اللہ کو؟ کیا جواب دو گے؟ گواہی کے لیے ضروری کیا ہے؟ دیکھنا ضروری ہے. تم دیکھے نہیں اور گواہی دے رہے ہو. جانتے ہیں یہ سوال ہوگا اور جواب ہم کیا دیں گے جانتے ہیں؟ قیامت میں یہ امت مصطفیٰ گواہی دے گی ہم نے نہیں دیکھا, ہمارے رسول نے دیکھا. اور رسول کی گواہی پر ہم گواہی دے رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم کیا کہیں گے؟ ہم نے دیکھا تو نہیں, ہمارے رسول نے دیکھا. اب دیکھو اگر رسول کے معراج کے جو منکر ہیں وہ کیا کہیں گے؟ حضور کی معراج کے کچھ لوگ منکر ہیں, انہوں نے اللہ کو دیکھا ہی نہیں. میاں جب انہوں نے بھی نہیں دیکھا, کسی نے بھی نہیں دیکھا, تو گواہی کس بات کی دو گے؟ یہ قرآن میں دوسرا پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے وہیں پر اللہ تعالیٰ نے جو آیتیں بیان فرمائیں تفسیر پڑھ کے دیکھ لیں. امت یہ کہے گی مولا ہم نے نہیں دیکھا, ہمارے رسول نے دیکھا, ہمارے رسول نے دیکھا. بس اسی بات پر تمہاری گواہی قبول ہو جائے گی, کیونکہ اللہ کو معلوم ہے ما زاغ البصر وما طغى, یہ رسول نے تو ایسے دیکھا ہے مولا کو کہ ان کی پلک بھی نہیں جھپکتی تھی. پوری ذات خدا بندی کو معراج کی شب ایسے دیکھا ہے. اسی لیے ہماری جو گواہی قبول ہوگی وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی سے. کس